بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات انسان کو دوست احباب غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر دوستوں سے کچھ وقت بچ جائے تو رہی صحیح کسر رشتہ دار نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان قرآن حکیم کی راہ مستقیم کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حالات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، اس کی اہمیت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ آج کل کے آزاد خیال رشتہ دار اور دوست دینداروں کے خلاف آوازیں کستے ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ کیا تم مولویوں کی باتوں کے پیچھے پڑ گئے، مولویوں کی باتیں تمہیں یاد آ گئیں۔ نعوذ باللہ، جو آدمی خالص قرآن کی بات سناتا ہے اور جو قرآن پیش کر رہا ہے اس سے بھی لاپرواہی کیا وجہ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کی باتیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ قرآن مولویوں نے خود بنایا ہے کیا؟ بولنے سے پہلے ذرا سوچ بھی لیا کریں، کیا یہ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں؟ کیا ایسی باتیں کرنے سے بعض اوقات انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہم اگر کسی دیندار، عالم، حافظ یا کسی بھی دین کے پیش کرنے والے کو، دین کو سمجھنے والے کو جو ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہو، ہم اس کو طنزیہ لہجے میں مولوی یا کسی قسم کے بھی الفاظ اختیار کر کے اس کو طنز کریں یا جو اس کی بات سنے اسے طنز کریں تو ہم اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اب باقی رہا یا نہیں، کیونکہ یہ باتیں کفریہ باتیں ہیں۔ ایسی باتیں کرنے سے بیوی کو طلاق بھی ہو سکتی ہے اگر زیادہ سخت کوئی ایسی کلام کر دی کہ جس سے دین کے فرائض، واجبات یا اہم مسائل یا اہم بات جو قرآن و سنت میں موجود ہو اس کا مذاق اڑایا ہو یا طنزیہ لہجے یا طنزیہ الفاظ میں کوئی بات کی ہو تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ جب ایمان خطرے میں ہے تو نکاح کہاں باقی رہا؟ یہ بہت خوفناک مرحلہ ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک اصول بتا دیا، تمہاری محبت اور دشمنی سب کی سب اللہ کے لیے ہو۔ دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ یعنی اگر ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو وہ دوستی ہماری اللہ کے لیے ہو، کہ وجہ ہماری دوستی کی اللہ ہو، اس کا حسن، مال، دولت نہ ہو، بلکہ وجہ اللہ ہو کہ اللہ کے لیے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں۔ اور اگر کسی سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، کوئی بھی شخص ہو کہ وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یا ہم اس سے دشمنی رکھ رہے ہیں تو وہ بھی وجہ اللہ ہی ہونی چاہیے، ورنہ تم حقیقت ایمان کی حلاوت نہ چکھ سکو گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آپ کو ایسے مومن لوگ نہ ملیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور پھر ان لوگوں سے دوستی بھی رکھتے ہوں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنی مدد سے قوت دی ہے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے، حالانکہ سب سے بڑا مسئلہ تو بخشش کا مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں جتنے اچھے علوم ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے، انسان یہ سوچتا رہے کہ میں ابھی مر گیا تو میرا کیا بنے گا، مجھے کچھ ہو گیا تو اس وقت تو میرا کیا ہوگا، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا دھماکہ ہو گیا یا کوئی بیماری آ گئی یا اچانک موت آ گئی، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، تو میرا کیا بنے گا۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ سب سے بڑے مسئلے کے بارے میں اس قدر لاپرواہی، اس کے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا۔ ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس بارے میں بھی سوچیں۔ بس ہر وقت دنیا کمانے کی فکر، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔
बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर और ज़्यादा पायदार है। कुरान हकीम की तालीमात को हर्ज़े जाँ बनाएं तो सुकून हासिल होगा। अगर दौलत से सुकून मिलता तो लाखों करोड़ोंपति लोगों को तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलना चाहिए, मगर सबसे ज़्यादा बेसुकून भी वही नज़र आते हैं क्योंकि कुरान से गाफिल हैं, लिहाजा रोज़ी होने के बावजूद बेसुकूनी उन्हें हासिल है। इसी राज से कुरान मजीद ने पर्दा फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, और जो मेरे ज़िक्र से मुँह फेरेगा तो उसकी रोज़ी भी तंग हो जाएगी। तो इस आयत ने हमें क्या सिखाया कि हम अल्लाह के ज़िक्र से अपना मुँह ना फेरें, गफलत ना करें। इसकी बरकत से फिर अल्लाह ताला हमें रिज़्क भी कुशादा देगा, यानी हम अल्लाह को याद रखें। इसीलिए जो दुनिया और आखिरत में बरकत, सुकून, इत्मीनान चाहता है, अल्लाह की रज़ा चाहता है, तो जिस शौक़ से दुनिया मांगते हैं उसी शौक़ से हम आखिरत भी मांगे। और जहाँ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे दुनिया की, हमें दुनिया भी मांगनी चाहिए लेकिन आखिरत को भी भूलना नहीं चाहिए। इतनी दुनिया के पीछे ना पड़े कि अल्लाह से दुनिया मांगते रहें और आखिरत भूल जाएं। अल्लाह से दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया की भी भलाइयाँ दे और हमें आखिरत की भलाइयाँ दे, दुनिया आखिरत दोनों की भलाइयाँ मांगे और हमें अज़ाब कब्र से बचा, अज़ाब नार से बचा, जहन्नुम के अज़ाब से बचा। दुनिया भी मांगे अल्लाह से और आखिरत भी मांगे अल्लाह से। जो कोई आखिरत की खेती का तालिब हो उसके लिए उस खेती में बरकत देंगे, जो दुनिया की खेती का तालिब होगा तो हम दुनिया में भी देंगे, फिर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। अब इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिर्फ दुनिया नहीं मांगनी चाहिए। जो आखिरत मांगेगा हम उसे आखिरत दे देंगे, जो दुनिया मांगेगा हम दुनिया दे देंगे, और जो सिर्फ दुनिया मांग रहा है फिर उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। तो हमें क्या दुआ मांगनी चाहिए फिर? यही दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया की भी भलाइयाँ दे दे, हमें आखिरत की भी भलाइयाँ दे दे, हमें अज़ाब नार से बचा। हमें भी दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम इतनी तो करें कि जितनी हम दुनिया की फ़िक्र करते हैं इतनी हम दीन की फ़िक्र करें। क्या कुरान का इंसानी नफ्सियात से भी कोई ताल्लुक़ है? क्या ये सिर्फ पढ़ने के लिए एक किताब है या इसको ज़बानी याद करना, हिफ्ज़ करना ही काफ़ी है, या इसको समझना भी ज़रूरी है? कुरान करीम में मुख्तलिफ़ उलूम और फ़नून और मुख्तलिफ़ मुबाहसे मिलते हैं, लेकिन कुरान का अपना मौजू सिर्फ एक ही है, वो है फ़र्द और कौम की रूहानी और अखलाकी इस्लाह। यानी फ़र्द में रूहानी एतबार से जितनी छोटी बड़ी बुराइयां हैं वो दूर करे, उनकी इस्लाह करे कि किस तरीके से ये दूर हों, उनकी जगह फ़ज़ाइल अखलाक हमीदा किस तरह पैदा किया जाए, यानी बुरे अखलाक कैसे दूर किए जाएं और अच्छे अखलाक कैसे पैदा किए जाएं। कुरान करीम जिसका मौजू फ़र्द और कौम की इस्लाह है, अपने मौजू के एतबार से इस आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाली किताब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। हमने दुनिया में देखा है कि अगर कोई साइंसदान किसी चीज़ को पैदा करे, किसी चीज़ को बनाए, किसी चीज़ को इजाद करे तो इसके बारे में बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा वो जानने वाला होता है, क्योंकि उसने उसको एक एक पुर्जे को जोड़ा, उसको बनाया, वो उसे खूब जानता है कि इसे कैसे चलाना है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है, या इसकी नेचर और फितरत क्या है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया है
لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی اس پتلہ خاکی کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہم نے پیدا کیا تو ہم غافل بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی سوچ کے اس زاویوں کو بھی ارشاد فرمایا جنہیں شاید انسان خود بھی نہ جان سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں انسانی نفسیات کو کھول کھول کر بیان فرمایا۔ مثلاً مردوں کی نفسیات یہ ہے کہ ان پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور عورتوں میں مال، دولت، حسن کا لالچ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں کھانے پینے اور کھیلنے کی سوچ کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس کی سوچ پر کسی چیز کا غلبہ ہو وہی چیز اس کی نفسیات بن جاتی ہے، اور وہی چیز اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں انسانی نفسیات کی مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند ایک وضاحت یہاں کی جائے گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ قرآن حکیم صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور میں علم نفسیات کی بنیاد بھی قرآن حکیم سے ہی لی گئی ہے۔ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ یہ بہت جلد ناشکری کر بیٹھتا ہے، سینکڑوں نعمتیں استعمال کرے گا، لیکن اگر کسی ایک چیز کی کمی ہوگی تو سینکڑوں نعمتوں پر شکر کرنا بھول جائے گا، اور ایک چیز کے نہ ہونے پر گلے شکوے کرنے لگے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی اسی نفسیات کو قرآن حکیم میں مختلف انداز میں فرمایا۔ سورہ حج میں اللہ نے چند بڑی نعمتوں کو گنوانے کے بعد اس کی نفسیات کو ذکر کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، وہی اللہ تو ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، یقیناً انسان ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا ہمیں پیدا کرنا، پھر موت دینا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی نعمتوں میں سے ہے، اور انسان ان نعمتوں کا بھی شکر گزار نہیں۔ واقعی زندگی موت انسان کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، انسان کو اس پر شکر کرنا چاہیے لیکن وہ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو زندگی کے گلے شکوے کرتا ہے، اگر موت آ جائے تو پھر واویلا اور پھر ناشکری کے الفاظ بولتا ہے، یہاں تک کہ ایسے الفاظ بولتا ہے کہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں ہی یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ لیکن آیت مبارکہ پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ شکر والے کم لوگ ہیں، شکر کرنے والے بہت کم ہیں، خود ہی ارشاد فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے میرے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ اس کی سوچ ہے جس کو اللہ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا، اس کے اندر شکر کا مادہ بہت کم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شکر کی قیمت زیادہ رکھی۔ مارکیٹ میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر ناشکر انسانوں میں کوئی شکر گزار بندہ ہوگا تو یقیناً اللہ کو وہ پسند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر ادا کرنے سے بندے کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر کیا کیسے جائے، ہم کیسے شکر کریں؟ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ قول سے کریں یا عمل سے کریں؟ شکر دو طرح سے ہی ہوتا ہے، ایک قولی اور ایک عملی۔ قولی شکر یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کثرت سے پڑھیں، اور عملاً
شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں کرے، ایسے عمل کرے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہمارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کے اندر جو نظام ہے، اس کے اندر جو سلسلہ ہے جسے ہم جانتے تک نہیں، اگر ہم گننا شروع کریں، آنکھوں کی نعمت، ہونٹوں کی نعمت، ناک کی نعمت، اور ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں رکھی، ہم تو شکر تو کیا ہم گن بھی نہیں سکتے، شکر ادا کرنا تو بہت دور رہا۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عملاً ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آل داؤد علیہ السلام کو عملی شکر کا حکم دیا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم شکریہ میں نیک کام کیا کرو۔ کہ معلوم کیا ہوا کہ جب انسان اللہ کا شکر عملاً ادا کرے گا تو شکریہ میں نیک اعمال کرے گا، مطلب ایسے اعمال کرے گا جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ شکر کی تیسری قسم سوچ کے ذریعے ناشکری کرنا اور سوچ کے ذریعے ہی شکر کرنا۔ اب سوچ کے ذریعے ناشکری کیسے کی جاتی ہے؟ وہ ایسے کہ دنیا داری میں بندہ اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کو دیکھے اور یہ سوچے کہ فلاں کے پاس ایسی چیزیں ہیں، مال، دولت، حسن، اولاد، سب کچھ ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ وہ دیکھے کہ کتنے ہی غریب لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی کم ہیں، مگر وہ پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کل سوچ اور فکر کے ذریعے ناشکری بہت عام ہو گئی ہے۔ اگر کسی بڑے کاروباری آدمی سے پوچھیں کام کیسا چل رہا ہے بھائی، تو وہ الحمدللہ کام بہت اچھا چل رہا ہے کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ بھائی گزارا ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسے ہزاروں لوگ اس سے زیادہ ہیں کہ جو اس کو رزق مل رہا ہے انہیں وہ بھی حاصل نہیں، مگر عادت ناشکری کی بنی ہے، اسی لیے لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی یہی کہتے ہیں گزارا ہو رہا ہے۔ سوچ کے ذریعے شکر کا غلبہ ہر انسان کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بار بار سوچے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بار بار یاد کرے اور اس سے دل میں شکر ادا کرے، اور تاکہ ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو اور پھر زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ بولیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا اللہ رب العزت نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ابھی نفع سے خالی نہیں، کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں پہلے عقائد اور نظریات کا انقلاب برپا کرتا ہے، پھر اعمال، اخلاص اور مقام رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن حکیم نے بلا مبالغہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ قرآن حکیم کے انقلاب کا اندازہ یہ ہے کہ پہلے انسان کے اندر کی دنیا میں انقلاب برپا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی سوچ اور فکر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کے اعضاء کا استعمال درست ہو کر شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تاثیر کو اپنے اندر مکمل طور پر پیدا کرنے کے لیے اپنی اصلاحی تربیت اور انقلابی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اسے رب العزت نے کامیاب فرمایا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن حکیم ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جس نے کم و بیش ہر شعبہ زندگی کے لوگوں میں انقلاب پیدا کیا۔
اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی قرآن دنیا کی سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے۔ لوگوں میں اس انقلاب کو ثابت کرنے کے لیے مختلف واقعات اور حقائق لکھے جاتے ہیں۔ سب سے مشکل کام اپنا مذہب چھوڑنا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اگر کسی کو مذہب بدلنے کے لیے کہا جائے تو اس کو اتنا دکھ ہوتا ہے جتنا اپنے بیٹے کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے، مگر قرآن مجید کی ایسی تاثیر ہے کہ جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو کفر کی ظلمت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں پہنچا دیا۔ سب سے مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ہے کہ ان کی زندگی قرآن کے صدقے کیسے بدلی۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلے تو ایک مذموم ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ابھی تک اپنے اسلام لانے کو پوشیدہ رکھا تھا۔ انہیں یہ ارادہ بتایا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے سے بھر گئے، سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے پر پہنچے تو کیا سنتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کو قرآن حکیم پڑھایا۔ حضرت عمر نے دروازہ بجایا، بہن نے اس صحابی کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی اور بہن پر ٹوٹ پڑے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ انہیں خوب مارا، یہاں تک کہ ان کی بہن کا خون بہنے لگا۔ بہن نے پوری ایمانی اور قرآنی طاقت کے ساتھ بولا، اے عمر، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا۔ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں نکال سکتے۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان تھا۔ کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے، اچھا بھلا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، ایسے نہیں بلکہ پہلے آپ غسل کیجئے۔ غسل کیا تو انہیں قرآن حکیم کی سورۃ طٰہٰ پڑھ کر سنائی۔ قرآن حکیم کا ایسا اثر تھا کہ چند آیات کے سننے کے بعد ہی تمام سوچیں بدل گئیں۔ قرآن حکیم نے ان کی سوچ اور فکر میں انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ وہی عمر جو گھر سے برا ارادہ لے کر چلا، اب حضور کی بارگاہ میں ایک غلام کی طرح حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن حکیم کا اعجاز تھا کہ چند آیات نے سوچ فکر کی دنیا بدل دی۔ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھا جائے تو واقعی یہ انسان کی سوچ کو ایمانی اور قرآنی راہ دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمر دوسی اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، مکہ میں آیا تو اہل مکہ نے انہیں ڈرانا شروع کر دیا۔ محمد نے باپ بیٹے، بھائی بھائی، میاں بیوی کو جدا کر دیا۔ وہ ایسا دین لایا کہ سب میں جدائی ڈال دی۔ ان کے کلام میں جادوئی اثر ہے، لہٰذا آپ ان کے پاس نہ جائیے گا، ان سے دور رہیے گا۔ انہیں اس قدر ڈرایا کہ انہوں نے ڈر کے مارے کانوں میں روئی بھر لی۔ ایسا نہ ہو کہ محمد کی آواز کانوں میں پڑ جائے اور پھر مجھ پر اثر کر جائے۔ کہتے ہیں، میں جب صبح کے وقت مسجد حرام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے قریب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سنانے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ میرے کانوں میں ایک عمدہ شیریں کلام کی آواز پڑ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کی، میں ایک عاقل اور دانا شاعر ہوں، اچھے اور برے کلام کی تمیز رکھتا ہوں۔ میرے لیے بھلا کیا مشکل کہ اس کا کلام سنوں اور فرق نہ کر سکوں، اس شخص کا کلام سننے میں کیا چیز مانے ہے۔
اگر عمدہ کلام ہوا تو قبول کر لوں گا، اور اگر عمدہ نہ لگا تو چھوڑ دوں گا۔ بہرحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا آیا اور گھر پہنچ کر عرض کیا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھے بہت ڈرایا ہے آپ سے کہ میں آپ کی بات نہ سنوں۔ میں نے کانوں میں روئی بھر لی تھی، مگر اللہ تعالیٰ مجھے قرآن سنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیا، جو بہت ہی عمدہ کلام تھا۔ اب میں حاضر خدمت ہوں، آپ اپنا پیغام اور مقصد بیان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ کی قسم، میں نے قرآن سے بڑھ کر عمدہ اور بھلا کلام زندگی میں کبھی نہیں سنا، نہ اس سے بڑھ کر سیدھی اور سچی بات سنی۔ بس میں اس وقت کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی نہ تھا، بلکہ آپ اپنی قوم کے عظیم مبلغ اور داعی بن گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پڑھنے سے بھی انسان کی سوچ بدلا کرتی ہے۔ سنگھ، جو ایک کافر تھا، اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیل میں ہمارے ساتھ ایک پاکستانی قیدی تھا جس کا نام محمد یاسین صاحب تھا۔ یہ صاحب صحیح معنوں میں ایک صاحب کردار مسلمان تھے۔ سنگھ بھی ہریانہ صوبہ کے ضلع میں رہا کرتے تھے۔ وہ چھوٹے سے گاؤں ہمایوں پور کا رہنے والا تھا۔ ایک ضلع کے ہونے کی بنا پر یاسین صاحب اور سنگھ صاحب میں دوستانہ تعلقات ہو گئے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا سب اکٹھے ہو گیا۔ یہیں سے ایک نئی داستان نے جنم لی۔ سنگھ یاسین صاحب کے سامنے اسلام کی برائیاں کیا کرتا تھا، مگر یاسین صاحب تحمل بردباری سے سنتے اور پیار سے ان کو آہستہ آہستہ سمجھاتے۔ انہوں نے سنگھ کو کہا کہ تم اردو زبان تو جانتے ہی ہو، ایک بار سارے قرآن کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لو۔ بہرحال ان کا ذہن اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک روز اس کا اعلان کر دیا اس نے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ خود مطالعہ انہوں نے کیا اور نرمی، بردباری اور تحمل سے سمجھانے کی بنا پر وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آیا اور خود انہوں نے بولا کہ میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی صرف بحث و مباحثہ کے لیے سوچ سمجھ کر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لے تو اس کی سوچ کا کانٹا بدل سکتا ہے، تو جو اپنی سوچ کے بدلنے کے لیے قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھے گا تو کیا اس کا دل، دماغ اور سوچ نہیں بدلے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو قدر ایک نو مسلم ہیں۔ آپ اپنے اسلام کے محرکات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسلام نے میری زندگی کو آسان تر بنا دیا، کیونکہ اب مجھے زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی مل گئی۔ اکثر امریکی لوگوں کو اپنا مقصد زندگی جاننے میں مشکل پیش آتی ہے۔ امریکی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہر انسان کا ایک مقصد ہے، نصب العین ہے، وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ میں یہ جان گیا ہوں کہ میرے اعمال اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے مطالبہ کیا۔ مجھے یوں لگا یہ انسانی صلاحیت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب اللہ کا فرمانبردار بن کر میں روز بروز اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتے خود دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان رہنما اصولوں پر عمل کر کے سکون اور چین محسوس کیا ہے جو کہ قرآن میں ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ میں اس معاشرے میں موجود کئی چیزیں، کئی کام کر کے بے سکونی محسوس کرتا ہوں۔ یہ معاشرہ دھوکے سے بھرا ہوا ہے جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب زندگی کے اس موڑ پر اتنا مشکل کام نہیں رہا کیونکہ اب مجھے قرآنی تعلیمات کا فائدہ حاصل ہے۔ میں اپنی زندگی کے تجربات سے اس معاشرے کے خطرات سے آگاہ ہو چکا ہوں۔
میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سابقہ طرز زندگی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قرآن حکیم نے کئی لحاظ سے مجھ پر اثر ڈالا۔ بنیادی طور پر اس نے میری روح اور عقل کی ضرورت کو پورا کیا۔ علمی ادبی لحاظ سے اس نے مجھے ضروری رہنمائی اور منطق مہیا کی۔ میں نے دیکھا ہے قرآن میں اپنے متلاشی کو انتہائی درجے کی معلومات دیتے ہوئے۔ اللہ ہمیں علم سے نوازے گا جب ہم اس کی تلاش کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہر کسی کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ خود کو اونچے مقام تک لے جائے۔ یہ اس وقت تک ذاتی نشوونما کا امکان پیش کرتی ہے جب تک ہم زندہ رہتے ہیں۔ یہ ایک بیج کی طرح ہے، ایک مرتبہ پرورش پا جائے تو اللہ کی طرف سے سب خوبصورت تحفہ بن جاتا ہے۔ یہ بطور انسان ہمیں تقدیر کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ وقار، خودی اور خود آگاہی دیتا ہے۔ اس کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔ ایک افریقی مسلمان کی حیثیت سے میں نے محسوس کیا ہے کہ دوسرے نظریات میں مجھ پر اپنی ذاتی خودی پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ قرآن نے مجھے زندگی میں وہ معلومات اور گہری نظر عطا کی جس نے مجھے ترقی کرنے اور ایک بہترین انسان بننے کے قابل بنا دیا۔ قرآنی معلومات کی میری ذاتی حالات سے بھی مطابقت ہو گئی۔ قرآن میں سب کچھ تھا، ہر ایک کے لیے تھا اور سب کچھ مفت تھا، جو چاہے اس میں سے لے لے، بس صرف اس کے صفحات الٹنے کی ہمت درکار تھی۔ یہ میرے لیے بے حد تاثیر کن تھا۔ جب میں نے روز مرہ کی زندگی میں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کیا تو مجھے دوسروں کی طرف سے عزت اور احترام ملا۔ یہ وہ چیز تھی جو میری نفی کر رہی تھی۔ قرآن نے میرے اندر اس چیز کو بحال کر دیا اور کوئی بھی اس چیلنج کو نہ کر سکا۔ وہ اس چیز میں کوئی بھی غلطی نہ نکال سکا جو میں نے ان کو آخری کتاب سے بتائی۔ اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ قرآن حکیم انسان کی ایسے سوچ کو بدلتا ہے، لیکن افسوس کی بات کہ آج ہم اس روشن کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔